بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 8 جمادی الثانی۔ اسلامی تاریخ۔ غزوہ خیبر۔ خیبر مدینہ سے شمال کی جانب 100 میل کی دوری پر ہے۔ یہودی مدینہ سے جلا وطن ہو کر یہاں مسلمانوں کے خلاف سازش کرنے لگے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کے لیے بنو غطفان اور دوسرے قبائل کو مدینہ کی آدھی پیداوار دینے کے لالچ میں اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے شروع میں 1600 صحابہ کو لے کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، اور وہ لوگ تقریباً 25,000 موجود تھے۔ 3 روز بعد ایک ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالا جو خیبر اور غطفان کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ قموس نامی قلعے کا سردار عرب کا مشہور پہلوان مرحب تھا، جو 1000 شاہ سواروں پر بھاری سمجھا جاتا تھا۔ 20 دن جنگ جاری رہنے کے باوجود قلعہ فتح نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبوب رکھتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر فتح ہوگی۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ لشکر کو لے کر قلعے کے دروازے پر پہنچے تو مرحب نے حضرت علی کو دیکھ کر لڑنے کی دعوت دی، تو پہلے ہی وار میں انہوں نے مرحب کو قتل کر دیا۔ پھر یہودیوں نے ناکامی کا منہ دیکھ کر خیبر کی آدھی پیداوار پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ تھوڑے سے چھہاروں میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ قبیلے مزینہ کے 400 سواروں کو سفر میں کھانے کے لیے کچھ سامان دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو میں ان کو دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تو صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر پر تھوڑے سے چھہارے رکھے ہوئے تھے، وہ ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تقسیم کے بعد بھی چھہارے جتنے تھے اتنے ہی باقی رہے، ان میں کمی نہیں ہوئی۔ ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا اہتمام کرتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، صلاۃ التسبیح کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو صلاۃ التسبیح کی تعلیم دیتے ہوئے یہ دعا سکھائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ترجمہ: اللہ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ بہت بڑا ہے۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 1297۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، عفو درگزر پر اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مقام عطا کرتا ہے۔ مسلم شریف۔ ایک گناہ کے بارے میں، ذلیل ترین لوگ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک بڑے ذلیل لوگوں میں داخل ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 20۔ دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی پر خوش نہ ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے روزی میں کشادگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، اور یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے عیش و عشرت پر اتراتے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ سورہ رعد۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کی صفیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں 80 صفیں اس امت کی اور 40 باقی امتوں کی ہوں گی۔ ترمذی شریف ترمذی شریف حدیث نمبر 2546۔ طب نبوی سے علاج، بیماری سے متعلق اہم ہدایت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہو کہ فلاں جگہ طاعون پھیلا ہوا ہے تو وہاں مت جاؤ، اور جس جگہ تم رہ رہے ہو وہاں طاعون پھیل جائے تو اس جگہ سے بلا ضرورت مت نکلو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5728۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5173۔